قرآن مجید میں یہاں تیسری آیت میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایک ہے ماننا اختیاری اور ایک ہے ماننا غیر اختیاری۔ مانیں گے تو سارے، مانا تو فرعون نے بھی ہے، جب ڈبکیاں کھائی ہیں تو مانا ہے، کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، مانا ہے اس نے، لیکن پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے وضاحت کے ساتھ، علماء تفسیر نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر، کہ جو آخری نفخہ صور ہوگا جس کے اندر ساری دنیا کی جاندار چیزیں مر جائیں گی، اس مرنے والے نفخہ صور سے تقریباً 120 سال پہلے، اس سے تقریباً 120 سال پہلے کعبۃ اللہ کے قریب جو صفا پہاڑی ہے، یہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، اسے قرآن نے دابۃ الارض کہا ہے۔ وہ جانور نکلے گا اس سے، اور وہ بالکل فصیح اللسان، عربی کے اندر فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرے گا، بولے گا، اور وہ اپنی شکل و صورت میں مختلف اعضاء کے لحاظ سے 7 جانوروں سے ملتا ہوگا۔ مثلا اس کا چہرہ انسانوں والا ہوگا، اس کے پاؤں اونٹوں کی طرح ہوں گے، اس کی گردن گھوڑے کی طرح ہوگی، اس کے ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے، اس کی دم بیل کی طرح ہوگی۔ اس طریقے سے وہ 7 جانوروں سے اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، دابۃ الارض، اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور یہ جو قیامت کی نشانی یہ والی ہوگی، یہ اس سے ایک دن بعد ہوگی جب مغرب سے سورج نکلے گا، جس سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، وہ اس سے ایک دن پہلے ہوگا۔ یہ جب جانور نکلے گا یہ 12 ذو الحجہ ہوگی، یہ جو ابھی مہینہ گزر رہا ہے حج والا، قربانی والا، یہ 12 ذو الحجہ ہوگی۔ اور جس وقت وہ سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ 10 ذو الحجہ کے بعد والی جو 11 ذو الحجہ کی رات ہے، وہ رات اتنا لمبی ہوگی جیسے روٹین کی 4 راتیں ہوتی ہیں۔ مثلا روٹین کی رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو وہ 48 گھنٹے کی ہوگی، اور ساری دنیا بڑی پریشان ہوگی، صبح ہی نہیں ہو رہی، جانور بھی پریشان ہوں گے، ہر چیز پریشان کہ رات ہی ختم نہیں ہو رہی۔ جانوروں کو بھوک لگی ہے، چراگاہ میں جانا ہے، فلاں ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، سارے معاملات ہیں، انسان بھی پریشان ہوں گے اور اہو بقا کر رہے ہوں گے، سمجھ جائیں گے کوئی معاملہ ہے۔ تو 4 راتوں کے برابر رات گزرنے کے بعد پھر مغرب سے سورج نکلے گا، اور وہ بھی روشنی اس کی اتنا ماند ہوگی جیسے چاند کو گھرن لگی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مدھم روشنی والا سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور اس سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب کسی کی توبہ قبول نہیں، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اب وہ جس وقت ادھر سے سورج نکلے گا تو اگلے دن سورج پھر مشرق سے نکلے گا۔ اب اس کے بعد 120 سال گزریں گے نفخہ اسرافیل تک، لیکن وہ 120 سال سورج مشرق سے نکلتا رہے گا، مگر نکلتا ایسا رہے گا جیسے گرن والا ہوتا ہے، اور اسی دوسرے دن 12 کو پھر یہ پہاڑ پھٹے گا اور یہ جانور نکلے گا۔ اور دابۃ الارض اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دابا یدابو دبا یدبو، اس کا معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا۔ تو یہ جانور اتنا تیزی سے چلے گا کہ کوئی تیز رفتار سواری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ انہی دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ہر انسان سے ملاقات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں، حدیث میں یہ آتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسوی ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوگی۔ یہ ہر انسان سے ملے گا، جو انسان اس وقت مسلمان ہوگا اس پر یہ عصائے موسوی کا نشان لگائے گا، عصائے موسوی کے ساتھ، اور ایمان کا نشان ہوگا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اور جو بندہ اس وقت ایمان والا نہیں ہوگا اس سے وہ اس انگوٹھی سے مہر لگائے گا، سیاہ مہر، اور اس سے اس کا رنگ بھی سیاہ ہو جائے گا جو حضرت سلیمان والی ہوگی۔ تو اب وہ پوری دنیا میں جو کافر ہے سو وہ کافر رہے گا، جو مومن ہے سو وہ مومن رہے گا، باقی دروازہ بند، اب کوئی نیا ایمان کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ اسی حالت میں یہ دن گزریں گے، اور اس کے بعد انہی دنوں کے درمیان میں ایک ہوا چلے گی فرحت افزاں، اور اس سے سارے ایمان والے مر جائیں گے، سارے ایمان والے اپنی موت مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور صرف کافر بچ جائیں گے۔ اب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت کافروں پر ہی قائم ہوگی، اب کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اب جس وقت یہ دابۃ الارض نکلے گا، یہ رات اتنا لمبی ہوگی، یہ سورج مشرق سے نکلے گا، اب ہر بندہ کلمہ پڑھے گا،
ہر بندہ مانے گا، لیکن یہ ماننا اختیاری نہیں ہوگا، اب یہ ماننا جبری ہوگا، غیر اختیاری ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار، اس لیے اللہ فرما رہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محنت کی، انہوں نے آپ کے کہنے پہ تو نہیں مانا، آج جانور کے کہنے پہ مان رہے۔ انسانوں نے ہمدردی کی، کنڈے کھٹکائے، گلیوں میں ملے، روڈوں پہ ملے، دکانوں پہ ملے، ایک ایک جگہ میں، ایک ایک طبقے میں الگ الگ محنت کی کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے چپڑاسی بن جاؤ، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے دفتر میں کام کرنے والے بن جاؤ، یہی کہا ہے کہ اپنے رب کے بن جاؤ۔ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تبلیغ کی آواز، دین والوں کی آواز یہی ہے کہ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کے بن جاؤ، اپنے اللہ سے سلوک کر لو، اپنے اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ ایک ہے نبی اور ایک ہے نبوت۔ نبوت تو عقیدہ ہے، لیکن نبی یہ میری پہچان ہے۔ جس وقت میرے عمل کو لوگ دیکھیں گے، جیسے آپ پوچھتے ہیں درزی سے آپ نے بڑے اچھے کپڑے سیے، آپ کس کے شاگرد ہیں؟ آپ ڈاکٹر کی اچھی کارکردگی دے کے پوچھتے ہیں آپ نے کس سے پڑھا سیکھا ہے؟ کسی بھی فن والے سے آپ اس کی اچھائی کو دیکھ کے آگے دیکھتے ہیں، تو مجھے دیکھ کے ہے کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں، آپ کس استاذ کے شاگرد ہیں؟ ہم سارے کے سارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی نے بتلانا ہے، ہمارے اعمال نے بتلانا ہے۔ جب ہمارے اندر سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہم گلی میں کھڑے ہو کے، چوک میں کھڑے ہو کے اپنے گھر پہ جھنڈا لگا کے کہیں کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یہ غلامی کا دعویٰ فضول ہوگا، یاد رکھیں۔ غلامی کا دعویٰ اطاعت والا قبول ہے، اطاعت کے بغیر والا قبول نہیں ہے کہ بے شک آپ جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، بتیاں لگائیں، کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تب فائدہ ہوگا جب آپ کی زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آئیں گی۔